دوستو ہجرت مدینہ تاریخ انسانیت کا ایک لازوال کارنامہ تھا، اور اس کارنامے کے بعد ہی متمدن دنیا کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی۔ اب دیکھیں کہ شہری منصوبہ بندی، جسے آپ ٹاؤن پلاننگ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اتنی بہترین ترتیب اور اتنی بہترین مثال ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی کہ آپ دیکھیں کہ مدینہ کے رہائشیوں کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنے مہاجرین وہاں اکٹھے ہو گئے تھے، اور آبادی کے اتنے اضافے کے بعد جو معاشرتی، معاشی، سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بالکل بھی پیدا نہیں ہوئے۔ جو ذہنوں کا تفاوت تھا، یا وہ جو بود و باش کا تفاوت تھا، جو عرب کی، جو مکہ والوں کی بود و باش تھی وہ طرح تھی، مدینہ والوں کی، یہ کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ تجارت کرتے تھے، ان کا رہن سہن، ان کا رہن سہن، وہ فرق تھا اس میں۔ تو یہ ان ساری چیزوں کو لے کر، اور پھر سب سے بڑی بات، یہ جو مہاجرین تھے یہ غریب الدیار تھے، یہ تو لٹے پٹے آئے تھے، تو ان کی فائنینشیل برڈن بھی مدینہ یعنی انصار کے سر پہ پڑا تھا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نظام مینج کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کے اندر وہ قباحتیں پیدا ہی نہیں ہونے دیں، یعنی وہ قباحتیں جن سے آج تک کوئی معاشرہ بچ ہی نہیں سکا اس کنڈیشن میں، وہ ساری قباحتیں وہاں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اور ایک یہ کہ ان کا جو ذہنی لیول ہے وہ تھوڑا بہت فرق تھا ان میں، مکہ کے لوگوں میں اور مدینہ کے لوگوں میں۔ دوسرے نمبر پہ وہ لٹے پٹے آئے تھے۔ تیسرے نمبر پہ ان کی تعداد مدینہ کے رہائشیوں سے زیادہ تھی، اور چوتھے نمبر پہ ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، یعنی فائنینشلی وہ بالکل زیرو تھے۔ تو ان ساری چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مینج کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ یقین کریں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا کے جو مسائل ہیں وہ چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہے وہ گھر کے سورج سے روشنی لینے کے بجائے ہم غیروں کے بجھے ہوئے چراغوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ہم لوگوں کے پاس جا جا کے جو ہے وہ در در پہ ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور ہمارے جو پاک پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پوری دنیا ان سے اپنے مسائل حل کروا رہی ہے۔ آپ یورپ کے بے شمار جو قوانین ہیں اور یا ان کے جو بود و باش کے طریقے ہیں، آپ یورپ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ اسلام لانے سے پہلے وہ لوگ کیسے تھے، اور جب انہوں نے اسلام کی چیزوں کو اپنایا تو کب جا کے وہ متمدن قوم بنی ہے۔ اور آج ہم ان کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں، اور وہ ہمارے بڑوں کے پیچھے چل کے اپنی زندگیاں سنوار رہے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا ادراک اور احساس ہی نہیں ہے کہ یہ جو روشنی، جس روشنی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اور جو روشنی غیر لے کے چل رہے ہیں، وہ روشنی تو اصل میں ہمارے گھر کی ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ مدینہ کی اس ریاست کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو، یہ ایک بڑی طویل اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ میں ایک ویڈیو میں تو نہیں اس کا احاطہ کر سکتا، لیکن مختلف ویڈیوز میں اس کا احاطہ کروں گا ضرور انشاءاللہ تعالی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، جہاں سے سلطنت کا نظام چلنا تھا، اور جہاں سے آ کے لوگوں کا تعلیمی مسائل انہوں نے تھے، ان کے معاشی مسائل، یعنی جو سیکٹریٹ تھا، جو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر اپنی سلطنت کا نظام چلانا تھا اور مدینہ کی ریاست کو چلانا تھا، تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس جگہ کی، اس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی، اور یہ پیغام پوری دنیا کو دے دیا کہ مسلمانوں کا جو نظام ہے نا، جو نظام مملکت ہے، وہ اس کا جو محور اور اس کا جو مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ جو دنیا میں اس کے لیے جو جگہ ہے وہ اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ وہاں سے اللہ کی جو عطا کردہ سلطنت ہے اس کا نظام چلے گا، وہاں بیٹھ کے فیصلے ہوں گے تو انسان کو پتہ چلے گا میرے پاس جو اختیار ہے وہ صرف ایک کیئر ٹیکر کا ہے۔ اصل میں تو اختیار قادر مطلق وہ ہے نا کہ جس کی جگہ پر میں بیٹھ کر یہ فیصلے کر رہا ہوں، اور جس جگہ پر بیٹھ کر یہ میں نظام مملکت چلا رہا ہوں، یہ اصل میں اس مالک کا یہ سارا سسٹم اور سلسلہ ہے۔ میں تو صرف ایک کیئر ٹیکر اور ایک نگران اور ایک خلیفہ کی حیثیت سے یہ جو نظام چلا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ صرف ایک فیصلے نے، کہ مسجد نبوی سے فیصلے سارے سلطنت کے چلیں گے، اس فیصلے نے انسانیت کی کتنی مشکلیں آسان کر دیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ سمجھتا ہے، تو جب وہ مسجد میں آ کے بیٹھے گا تو یہ تصور تو خود بخود زائل ہو گیا نا۔ تو یہ دیکھیں کہ آپ ایک فیصلے سے، اور جب یہ تصور ظاہر ہو گیا تو پھر اس کے جو کام ہے، اس کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے، وہ سب بدل جائے گا، وہ ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی۔ اور وہ ایک شخص اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ سمجھتا ہے،
اور ایک شخص اپنے آپ کو صرف کیئر ٹیکر سمجھتا ہے، دونوں کے اعمال، افعال اور کردار میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کو تعمیر کیا اور پھر اس پہ اصحاب صفہ کا چبوترا بنایا، جس پہ لوگوں کو شعور دیا جانا تھا کہ اس سلطنت میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کن احکامات کو فالو کریں گے تو یہ دنیا، یہ سلطنت جو ہے یہ بہترین ہوگی ہماری، اور اس سلطنت میں رہنے والے لوگوں کی زندگیاں بہترین ہوگی، نہ صرف بہترین ہوگی بلکہ ان کی قبر اور حشر کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ایجوکیشن جو شعور تقسیم کرنے کی جو جگہ ہے وہ بنائی گئی، اور پھر وہاں جو ہے وہ شعور بانٹا گیا، جس کی روشن کی کرنیں جو ہے وہ قیامت کی صبح تک مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو منور کرتی رہے گی۔ اندازہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنانے کے بعد ریاست کے لوگوں کو شعور بانٹنے، ان کی بود و باش کو بہتر کرنے کی سعی فرمائی، اور اس جد و جہد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کا چبوترا بنایا، اور اس کا بھی ایک پورا نظام بنایا، انشاءاللہ اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے، اور اس پہ ہمارے جو نظام تعلیم کو جو خطوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، یقین کریں کہ آج میں اور آپ اور ہمارا نظام تعلیم ان خطوط پہ چل پڑے تو یقین کریں کہ ہمارے تعلیمی مسائل ہی حل ہو جائیں۔ اچھا، اب آ جائیں جی اس بات پہ کہ جو مہاجرین تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس میں دو تین مختلف سٹیپس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمیں احادیث کی کتابوں سے ملتا ہے۔ ایک تو مواخات قائم کی گئی، اور مواخات قائم کرنے سے آدھا جو برڈن ہے، تقریباً آدھا جو برڈن ہے وہ کم ہو گیا، لیکن چونکہ بھی آدھا برڈن باقی تھا، یا آدھے سے کچھ زیادہ برڈن کہہ لیں، مختلف جو روایات ملتی ہیں، تو اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شہر میں کچھ کمرے کھلے کھلے تعمیر کروائے۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا، اچھا وہ کمرے تعمیر کروائے، ان کا کچن وغیرہ اور دوسری یہ اس طرح کی جو وہ مشترکہ ہوتی تھی، جیسے ہمارے ہاں عموماً مدارس میں ہوتا ہے، تو باقی وہ اپنا وہ رہائش پذیر ہوتے تھے اس میں۔ اچھا، پھر جو باہر سے وفود سیکھنے آتے تھے ان کو بھی وہاں ٹھہرایا جاتا تھا۔ تو ایک تو یہ سلسلہ تھا۔ دوسرا، اس میں یہ بھی روایات آتی کہ تین تین کمروں کا ایک ایک جو ہے وہ مکان تعمیر کروایا گیا، جس میں آباد کاری کی گئی مہاجرین کی۔ تو ایک تو یہ سلسلہ، پھر جب مدینہ تھوڑا پھیلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اب اس کی آباد کاری روک دی جائے، یہ جتنی اس کی آبادی ہو گئی ہے یہ ٹھیک ہے۔ تو اب باقی جو اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے بنو سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم بھی مدینہ میں شفٹ ہو جائیں، یہاں اپنے مکانات وغیرہ تعمیر کریں، تاکہ ہم بھی آپ کی صحبت سے جو ہے وہ 24 گھنٹے فائدے اٹھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ منع فرمانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو مدینہ کی آبادی تھی نا وہ کافی پھیل چکی تھی، تو ایک شہر کو ایک لمٹ تک پھیلنا چاہیے نا۔ ہمارے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے بڑے شہر ہیں وہ بے لگام پھیلتے جا رہے ہیں، اور اس سے جو ہے ان کی مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چھوٹے علاقے ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو باقی جو مہاجرین اب رہ گئے ہیں ان کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کی بستیوں میں جو ہے وہ کنورٹ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنی آبادی اس کی ہوگی مدینے کی، اور اگر اس کے بعد ہمیں ضرورت پیش آئے تو ہم ایک نیا شہر آباد کریں گے۔ اب اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ نیا شہر آباد کریں گے اور ان کو وہاں شفٹ کریں گے، یعنی ایک مخصوص حد تک آبادی جس کی وجہ سے شہر کی تعلیم، تربیت، باقی نظم و نسق جو ہے وہ چلتا رہے اور اس کی خوبصورتی متاثر نہ ہو، اور اس کے وسائل جو ہیں اور اس کے جو باقی معاملات ہیں ان پہ برڈن نہ پڑے، اس لیے ایک مخصوص حد تک شہر کو رکھا جائے، اور اگر اس کے بعد ضرورت محسوس ہو تو چھوٹے شہروں میں وہ ساری سہولیات دے دی جائے، اور ان کو جو ہے وہ آباد کرنے کا سوچا جائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ خیمے بھی لگائے گئے، کچھ مدینہ میں، کچھ مدینہ سے باہر خیمے لگائے گئے۔ جب لوگ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ، کیونکہ جوگ تر جوگ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ وہ، جیسے آج کل ہم دیکھیں کہ ہم جب اللہ پاک مجھے بھی بار بار مدینہ لے کے جائے، آپ حضرات کو بھی بار بار مدینہ لے کے جائے، اب یقین کریں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو مدینہ جائے اور اس کا دل کرے کہ وہ واپس آئے، انتہائی بوجھل دل سے انسان واپس آتا ہے۔ تو آپ ان لوگوں کا حال دیکھیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے، ہمارا تو عشق ان کے قدموں کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق فرمایا کرتے تھے۔ تو ان کی کتنی خواہش ہوگی کہ ان کے شب و روز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں تو ان کے ساتھ چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں تو وہ ان کو سنیں، اور وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اٹھ کھڑے ہو تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پہ تشریف فرما تھے اور خطبہ دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران گفتگو اجلس فرمایا
تو ایک صحابی جن کا ایک قدم مسجد نبوی کے اندر تھا اور ایک باہر تھا، وہ وہیں بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کے باہر نکلے تو آپ نے پوچھا کہ ان صحابی سے کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے جو بیان کیا اس کو ہمارے برے صغیر کے کوئی شاعر ہے، مجھے ابھی ذہن سے نام نکل گیا، تو انہوں نے ان کو اس شعری قالب میں ان کے الفاظ کو ڈالا ہے کہ مت پوچھ دیوانوں کو کہ کہاں بیٹھ گئے، مت پوچھ دیوانوں کو کہ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے. تو صحابہ کرام کا تو یہ عالم تھا. تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان کے جذبات کو کون سمجھ سکتا تھا؟ تو ان کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا مملکت قائم کرنی تھی، ایک پورا شہری نظام قائم کرنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا. اور کچھ کو جو بنو نذیر اور ان کے بنو قریظہ کی جو مفتوحہ بستیاں تھیں وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھیجا کہ وہ وہاں آباد کاری کرے اور وہاں کاشتکاری کرے، تاکہ کاشتکاری والی وہ زمین ہے تو اس پہ جو ہے وہ کاشتکاری رک نہ جائے. اور وہاں پوری ایک سپیس تھی تو انہیں وہاں شفٹ کر دیا تاکہ وہ بستیاں جو ہے وہ آباد رہے. تو یہ ایک میں نے چھوٹی سی مختصر سی مثال دی. انشاءاللہ اس موضوع پہ مزید ویڈیو بھی بنائی جائیں گے انشاءاللہ.